وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ نہیں تیرا نشے من کسر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشے من کسر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ نہیں تیرا نشے من کسر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو الفاظ میری زبان سے ادا کروائیں حق اور سچ ادا کروائیں، اور مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ گزشتہ جمعے ہماری بات چل رہی تھی نماز کے موضوع پر کہ ہماری نماز کیسی ہونی چاہیے، نماز کا مقصد کیا ہونا چاہیے۔ مختصر خلاصہ یہ ہے کہ پچھلے جمعہ جو بات ہوئی، نماز ہمارا جو مقصد ہے اور دین کا ایک ستون ہے، نماز پڑھنے کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے ہماری ملاقات ہو جائے، اور جب اتنی بڑی ذات سے ملاقات کرنے کے لیے ہم جائیں، ہمارا لباس پاک ہو، اس طریقے پر جائیں جس طریقے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور پیش ہوئے۔ سب سے پہلے جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کو پکار کر فرماتے ہیں اللہ اکبر، کہ اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ اللہ فرشتوں کو آواز دیتے ہیں، تمام فرشتوں کو جمع کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سنو، جب میں نے آدم علی نبینا علیہ السلام کو بنایا تھا، تم لوگوں نے کہا تھا کہ یہ تو زمین پر اپنا خلیفہ جو بنا کر بھیج رہے ہیں، اب یہ زمین پر فساد پھیلائیں گے۔ دیکھو، میں نے کہا تھا کہ میری عبادت کے لیے میں نے انہیں بنایا۔ آج میرا وہ بندہ آدم کی اولاد آج میرے سامنے ہے اور سر بسجود ہے، میرے سامنے سر جھکا کر، نظریں جھکا کر یہ کہتا ہے کہ یا اللہ تو بہت بڑا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو میری تعریف بیان کر رہا ہے، میری حمد و ثنا کر رہا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھی، نماز کا ترجمہ سیکھ لیں، نماز کا ترجمہ اس پہ ذرا غور کریں کہ اللہ سے جو ہم بات کر رہے ہیں کس طریقے کے سے بات کر رہے ہیں، کیا جو بات کر رہے ہیں اللہ اسے سن رہے ہیں، اللہ کو متوجہ کرنے کے لیے ہم یہ ساری بات کر رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، میرا مالک تو تمام جہانوں کا رب ہے اور تمام کی تمام تعریف تیرے لیے ہے۔ الرحمن الرحیم، یا اللہ تو بہت ہی رحیم و کریم ہے، یا اللہ تو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، یا اللہ تو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر لی، اللہ کو اپنی طرف متوجہ کر لیا، خود اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تو تیرے لیے ہیں، تیری عبادت کے لیے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جس پر تیرا انعام و کرام ہوتا ہو۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ان لوگوں کے راستے سے بچانا جن پر تیرا غضب ہوتا ہو، جس پر تو غصہ ہوتا ہو۔ اس کے بعد کہتے ہیں آمین۔ اللہ فرماتے ہیں اے فرشتوں دیکھو، گواہ رہنا کہ میرے بندے نے میری حمد و ثنا کو بیان کیا، میری حمد و ثنا کو بیان کرنے کے بعد یہ بتایا کہ یا اللہ میں تیری عبادت کے لیے پیدا ہوا، تو نے مجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور تجھ ہی سے میں مدد مانگوں گا، دنیا میں کوئی ایسا نہیں جو میری مدد کر سکے۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے مانگا سیدھا راستہ، اس نے پناہ مانگی اس راستے سے جس پہ مجھے غصہ آتا ہو،
اور اس کے بعد یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ یا اللہ قبول کر لے، گواہ رہنا کہ میں نے اس کی ساری حاجات کو قبول کر لیا۔ اللہ کے فرشتے فرماتے ہیں کہ یا اللہ ہم گواہ ہو گئے کہ تو نے اپنے اس بندے کی تمام حاجات کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد ہم 2 3 یا 4 آیات قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اور اس تلاوت کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ کو اپنی طرف متوجہ کرنا اور اللہ کو یہ کہنا، یہ عرض کرنا کہ یا اللہ یہ جو تو نے کلام پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا تھا بالکل حق ہے، سچ ہے، اس میں کسی قسم کا جھوٹ نہیں۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کیوں کہا؟ کہ یا اللہ اتنی جو نعمتیں ہم نے گنی ہیں، تو نے گنوائی ہیں، تیرے سامنے اس کا ہم لوگوں نے ارتکاب کیا، تیرے سامنے اسے مانا ہے، میرے مالک یہ ساری تیری ہیں اور اس وجہ سے تو سب سے بڑا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں سبحان ربی العظیم۔ اللہ فرشتوں کو پھر آواز دیتے ہیں کہ میرے فرشتوں دوڑ کے آؤ، دیکھو میرا بندہ میرے سامنے اپنے آپ کو جھکائے ہوئے ہے اور کہتا ہے کہ یا اللہ تو پاک ہے، بڑی عظمت والا ہے، میرا رب تو پاک ہے، بڑا ہی عظیم ہے۔ دیکھو میرے بندے نے 3 دفعہ مجھے کہہ دیا، 5 دفعہ کہہ دیا، 7 دفعہ کہہ دیا، 10 دفعہ کہہ دیا۔ اللہ گنواتے ہیں فرشتوں کو اور کہتے ہیں میرے فرشتوں گواہ رہنا، میرے اس بندے نے میری اس جگہ اس مقام پر تعریف کی۔ اس زمین سے کہہ دیتے ہیں جہاں پر وہ شخص کھڑا ہوتا ہے کہ اے زمین یاد رکھنا میرے اس بندے نے تیری اس جگہ پر کھڑے ہو کر مجھے رکوع کیا اور میری عظمت بیان کی تھی۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد۔ اللہ پھر فرماتے ہیں دیکھو پھر میرے بندے نے میری تعریف بیان کر دی۔ اللہ اکبر۔ یا اللہ ان تمام تعریفوں کا مالک تو ہی ہے، ان تمام تعریفوں کا حقدار تو ہی ہے، اسی لیے تو سب سے بڑا ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ۔ یا اللہ تو بڑا ہی اعلیٰ منصب والا ہے، یا اللہ تیری ذات بڑی اعلیٰ ہے، یا اللہ تیری صفات بڑی اعلیٰ ہے، یا اللہ تیرا مقام بہت اونچا ہے، یا اللہ تیری عظمت بہت اعلیٰ ہے۔ اللہ کے سامنے جب یہ بیان کرتے ہیں پھر اللہ فرشتوں کو یعنی کہ ہر نماز کے عمل پہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلاتے ہیں، فرشتوں کی گواہی لیتے ہیں کہ اے فرشتوں، اے زمین، اے جن و انس، اے دیکھنے والے، اے زمین کا وہ حصہ یاد رکھنا، گواہ رہنا میرے اس بندے کے، اس نے میری اس جگہ پر آ کر میری اس نے حمد و ثنا بیان کی، میرے سامنے جھکا، میرے سامنے سجدہ کیا، اپنے چہرے کو میرے قدموں میں رکھ دیا۔ انسان کے جسم میں سب سے اعلیٰ جو چیز ہے نا، وہ انسان کا یہ چہرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چہرے کو اتنا اعلیٰ بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں ایک بچے کی پرورش ماں کے پیٹ میں جب اللہ کرتے ہیں تو منہ کو ایک جھلی کے ساتھ بند کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ اسے ذرہ برابر خون بھی نہیں لگتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو غذا کا سلسلہ رکھا ہے وہ ناف کے ذریعے سے رکھا ہے، غذا نحف کے ذریعے سے ملتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ میرے بندے کا چہرہ بہت خوبصورت میں نے بنایا، اس چہرے پر ذرا سی بھی غلاظت نہیں لگنی چاہیے، اس لیے اللہ نے غذا دینے کا سلسلہ ہی تبدیل کر دیا اور اس چہرے کو جھلی کے ساتھ اس طریقے سے لپیٹ دیا کہ بالکل اس پر کسی قسم کی غلاظت پہنچ ہی نہیں سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے نا کہ تمام جسم سے زیادہ قیمتی یہ چہرہ ہے۔ یہ چہرہ قیمتی تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس چہرے کی حفاظت کی اور غذا کے لیے اللہ تعالیٰ نے سلسلہ اور رکھ دیا۔ جب انسان سجدے میں جاتا ہے، سجدے میں جانے سے پہلے اپنے گھٹنے ٹیکتا ہے کہ یا اللہ تو بڑا عظیم ہے، میں تیرے آگے اپنے گھٹنے ٹیک رہا ہوں، تیرے آگے اپنے گھٹنے ٹیک رہا ہوں، جھک رہا ہوں یا اللہ تیرے سامنے، یا اللہ میں ایک ادنا سا بندہ ہوں۔ پھر اپنے جسم کو جھکاتا ہے۔ اس کے بعد جو نماز کا مقصد ہے یہاں پہ آ کے پورا ہوتا ہے
کہ انسان کہتا ہے کہ یا اللہ تو نے اتنا خوبصورت چہرہ بنایا، میرے جسم کی سب سے اعلیٰ چیز میرا یہ چہرہ ہے، یا اللہ میں اسے تیرے قدموں میں رکھتا ہوں۔ جب وہ انسان اس سوچ کے ساتھ کہ اللہ سے ملاقات کرنے آیا اور اللہ کے قدموں میں اپنے چہرے کو رکھ دیا، جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، میں نے تیرے سجدے کو بھی قبول کر لیا، میں نے تیرے رکوع کو بھی قبول کر لیا، تیری حمد و ثنا کو بھی قبول کر لیا، تیری تمام کی تمام حاجات کو پورے کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ اس کے بعد ایک اور بات چیت اللہ سے شروع ہوتی ہے جب ہم دو زانو ہو کر بیٹھتے ہیں، اللہ سے بات کرتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ میری تمام بدن کی عبادت، قول و فعل کی عبادت، میری ہر قسم کی عبادت یا اللہ تیرے لیے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین جو مکالمہ ہوا تھا، اس مکالمے کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلامتی ہو، آپ پر سلامتی ہو۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، مجھ تک نہیں، السلام علینا، ہم پر سلامتی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور تمام اللہ کے صالحین لوگوں پر، اللہ کی عبادت کرنے والوں پر سلامتی ہو۔ اس وقت فرشتے وہاں پہ موجود تھے جنہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اس وقت یہ مکالمہ ہوا جو آج تک ہماری نمازوں میں چلتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، تو نے جس پر سلامتی بھیجی، جس وجہ سے بھیجی، میں نے تمام کی تمام پر سلامتی پہنچا دی، ان تک سلام تیرا پہنچا دیا، اور میں نے قبول بھی کر لیا۔ میرے بندے اور بتا، اور کیا چاہتا ہے تو؟ میری ذات سے اور کیا غرض ہے تجھے؟ تو بندہ کہتا ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے میرے پروردگار، رحمت نازل فرما محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جس طرح تو نے رحمت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر اور آپ کی آل پر۔ اللہ کہتا ہے میں نے قبول کر لیا، میں نے ان پر رحمتیں نازل کر دی، اور بتا، کہتا ہے اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، برکتیں نازل فرما محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، اور جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر برکتیں نازل فرمائی، ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر برکتیں نازل فرما۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے قبول کر لیا۔ اس کے بعد ہم کوئی نہ کوئی دعا پڑھتے ہیں، عام روٹین میں دعا جو پڑھی جاتی ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یا اللہ میری اس دعا کو قبول فرما، یا اللہ میری اس دعا کو قبول فرما کہ تمام کے تمام مسلمان نمازی بن جائیں، نماز قائم کرنے والے بن جائیں۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور یا اللہ مغفرت فرما، بخشش فرما میرے والدین کی، وللمؤمنین، اور تمام کے تمام مومنوں کی بخشش فرما۔ یا اللہ میری اس دعا کو قبول فرما کہ حساب کے دن بھی تو ان کی بخشش فرمائے گا، ان پر رحمت فرمائے گا، اپنے نظر رحمت ان پر فرمائے گا۔
یہ وہ دنیا ہے، یہ اس دنیا کی میں نے بات کی ہے کہ جب اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہمارا، اس دنیا سے بالکل باہر ہو جاتے ہیں، اس دنیا سے کٹ جاتے ہیں، اور اب اس دنیا میں ہم چلے جاتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کا بندہ اس دنیا میں موجود ہوتا ہے، وہاں پہ اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، اللہ سے باتیں ہوتی ہیں، اللہ سے انسان ہم کلام ہوتا ہے، اللہ سے اپنی تمام کی تمام حاجات منوانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ اب اس دنیا سے جب ہم واپس آئے تو آپ نے دیکھا ہوگا اگر 4 لوگ کٹھے بیٹھے ہوں، ان میں ایک شخص بیٹھا بیٹھا کہہ دے السلام علیکم، کیسا محسوس ہوگا؟ یار یہ عجیب قسم کا شخص ہے، میں یہاں پہ بیٹھا ہوں اور سب کے درمیان بیٹھا بیٹھا اچانک کہہ دے السلام علیکم۔ اور اگر اسی چیز کو نماز میں سوچے جائے، ہم نماز میں سب کے سب کٹھے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی امام کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا سے اب میں نے خلاصی پا لی، اب اس دنیا میں واپس آ گیا، پہلے میں اس دنیا میں تھا جب اللہ کے ساتھ میری ملاقات ہو رہی تھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دائیں سائیڈ کے لوگوں میں اس دنیا میں واپس آ گیا، اس دنیا میں واپس آنے پر تمہیں سلامتی کی دعا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم پر سلامتی فرمائے اور اپنی رحمت و برکت فرمائے، اور اسی طرح بائیں طرف کے لوگوں تم پر بھی رحمت اور برکت فرمائے، تم پر بھی سلامتی ہو اللہ کی۔ نماز کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سے ملاقات ہو، اور اتنی بڑی ہستی سے ملاقات کرنے میں آج کل ہم لوگ بہت ہی زیادہ کوتاہی کرتے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کو سمجھنے، نماز کا پابند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔